یہ اس کا حق ہے, ہر شخص کا بنیادی حق ہے. یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں, گالی گلوچ کر کے, بدتمیزی کر کے. میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مناظرہ کر لیں, ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں. بھائی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں, اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. میں نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے, آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا, مجھے آپ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں صورتوں میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں. تو اس طریقے سے لوگ بیچارے بھولے بالے ہیں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا. بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں, اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے. تو عوام کو آپ حق دیں, گھوٹ کے نہ پلائیں. ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں, تو آپ ہی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے. میں نے مطلب جو علمی دلائل جو 4 حوالے رکھے ہیں بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں نے اس میں حوالے رکھے ہیں. ان حوالوں کے جواب دیں گستاخانہ. تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ پکڑ کے جواب دینا شروع کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو پوری بات میں نے جو گستاخانہ باتیں رکھی ہیں ان کا جواب دیں. واللہ یہ جتنے اس حوالے سے جوابات دے رہے ہیں, میں ان کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دے کے جتنی ابھی ان کی بے عزتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بے عزتی ریکارڈ کروا سکتا ہوں, لیکن اس کی ضرورت نہیں, ورنہ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اب جب میں نے یہ یزید نام کی بات کی تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو کئی تابعین کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے. بھائی میرے تو اس کلپ میں ریکارڈڈ موجود ہے کہ بھئی یزید نام سے میں کوئی چڑ نہیں ہے. یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, جو جنگ یرموک میں کمانڈر تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کی فوج کے اندر بڑے کمانڈروں میں سے تھے, اور بیسیکلی انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی بعد میں منظر عام میں آگے. بیسیکلی یہ بندہ تھا. تو اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی جو ہیں یہ مرید ہیں امام جعفر الصادق کے. آج امام جعفر کے ماننے والے اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور وہ یہ نہیں کہتے میں یزید ابن معاویہ کی نسبت نہیں بلکہ یزید ابن ابی سفیان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں. اور یہ جتنے مولوی کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں نا, یہ مجاہد بن کے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھے اور کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ رکھا ہے, پھر میں مناگا تو انہوں. دیکھیں نا, نہیں رکھ سکتے, ان کو پتہ ہے نہیں رکھ سکتے. بھائی امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. اگر عرب ملکوں کے اندر ابھی بھی چاند ایک لوگ رکھتے ہیں نام, ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں, آپ بھی رکھیں. ہم کہتے ہیں نام رکھ کے آپ جواب دیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہو, آپ کا دعویٰ ہو کہ امام جعفر الصادق المتوفا 148 ہجری کا مرید ہے وہ, اور وہ بھی کہتے ہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ امام جعفر اہل بیت کا مرید ہے, اور بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے, حسین نہیں رکھا ہوا. ہم بتاتے ہیں اصل ان کے جانشین اہل بیت کے کون ہیں. امام مسلم جو 261 ہجری میں فوت ہوئے, جس سن کے اندر بایزید بسطامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں, ان کا نام ہے ابو یزید, ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ ہیں الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے امام, یہ ہیں حسینی. تو کہتے ہیں جو نام کے اوپر, اور ایک تو نہیں پاک کسی نے چھوڑی, وہ کہتے ہیں جی ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے بیٹے کا نام یزید ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو ویسے انہوں نے کنیت رکھی. اے اس تو بڑا جرم ہے. دیکھو کڈا بڑا خطرناک کھیل میں کھیلتے ہیں. ایڈی عقیدت ہے جی وہ یزید نام کسی اور وجہ سے رہے. او بھائی قرآن میں تو آیا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا, مت راعینا کہو بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے, ہمارا انتظار کریں. اور صحابہ اس نام کو بگاڑتے بھی نہیں تھے, یہودی بگاڑتے تھے. اللہ نے فرمایا تم یہ نام لینا چھوڑ دو. دیکھو, اور ایک بندہ تو اس حد تک آگے گیا, اس بندے نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھیں جو ہے وہ حضرت علی کے قاتل کا نام بھی جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم تھا, تو کیا اب عبد الرحمن نام بھی نہ رکھا جائے. ہائے صدقے جاواں, اپنے بابیاں دے دفاع کتنے تک ٹر گئے, پر اللہ دے فضل نال اللہ نے تواڈے تے بلا چڈی ہے. اے مردہ بابے بھی باہر نکل آنا اور زندہ بھی, اللہ دے فضل نال علمی گل دی جواب نہیں دے سکتے, اس کا جواب ہی لے لیں, اسی دیاں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے محبوب ہیں, عبد الرحمن اور عبداللہ. یہ تو عبد الرحمن نام کی فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں, اور تسی ذرا یزید نام کی فضیلت دسو تو اسی تہاڈی گل من لواں گے.
دیکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، وہ ابن ملجم کی نسبت کی وجہ سے یا جو بھی نسبت ہے، ہزاروں ابن ملجم بھی آ جائے نا، عبد الرحمن نام کی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی ہے. اب چاہے کتنا بڑا مجرم عبد الرحمن نام کا آ جائے، وہ نام اپنی جگہ عظمت والا رہے گا، پر یزید نام اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک تضابی ٹوٹا پیش کیتا ہے. تضابی ٹوٹا اور جیو نے بنایا تضابی ٹوٹے، اے تضابی ٹوٹا جے ایک گل دا جواب دے سکنا، لیکن ضرورت نہیں میرے بھائیوں. یہ ہمارے بھائی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ہمارا کام صرف بات واضح کرنا ہے. باقی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جانتے تو ہو، پتہ ان کو بھی ہے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں نام بالکل جائز ہے، بخاری کے راوی ہیں، تو اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور کلیریفائی کریں. ابھی تک تو یہ لوگوں کو یزیدی کہا کرتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت کا ماننے والا ہو اور آپ کا دعویٰ ہو کہ وہ مرید ہے اہل بیت کا، وہ اپنے بیٹے کا نام حسین نہ رکھے، اپنی کنیت ابو الحسین نہ رکھے. چلیں آپ کہتے ہیں صرف کنیت رکھی، بیٹا تو کوئی نہیں سی، تو ابو جو ہے وہ ابا یزید رکھے. یہ تو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ تو پھر اللہ معافی دے بیٹا ہے ہی نہیں، پھر بھی ایڈی عقیدت ہے یزید نہ آنا. ٹھیک ہے، کوئی اور عقیدت رکھ لو. تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم والا مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا. تو میں اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم قرآن کو اس لیے یکمشت نازل نہیں کر رہے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. اب اگلی آیت جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے اس حوالے سے، جو میں نے ان کے دلائل کا اینٹی وینم دیا ہے نا، پھکی والا الزامی جواب، لاجیکل آنسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جواب آپ کو ارشاد فرما دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بڑی عمدہ تفسیر کر دیتے ہیں. یعنی کافر جو اعتراض لے کے آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. یعنی ان کا اعتراض یہ تھا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح تورات تھی، تو ہم نے جواب دے دیا کہ اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ لوگوں کا دل مضبوط کریں اور ان کا کنٹینیوس ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ 23 سال تک قائم رہے. بار بار نئی آیات نازل ہو رہی ہیں، جو سورۃ الانفال میں آتا ہے جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں او یہ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا. اور سورۃ الاحزاب کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل کا معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اہل ایمان نے کہا واللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ آزمائش آئے گی. ان کا ایمان اور بڑھ گیا تکلیف کو دیکھ کے سامنے، اور اللہ نے پھر فتح بھی دی اور چند سالوں کے اندر 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نبی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں مگر اس حال میں کہ ہم اس کا بہترین جواب اور بہترین عمدہ تفسیر کے ساتھ آپ کو جواب بتا دیتے ہیں. یہ بھی جتنے اعتراضات کر رہے ہیں دعوت حق کے اوپر، الحمدللہ ہر بات کا جواب ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں، اور باقی موٹی موٹی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. الحمدللہ.